خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کے صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنے بچوں کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو ای این ٹی اسپیشلسٹ کے مضمون کے کچھ حصے آپ کو سنائے۔ اب مزید آپ کو معلومات پیش کرنا چاہیں گے۔ روبوٹک سرجری کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ ناک کان گلے کی روبوٹک سرجری۔ ناک کان اور گلے میں واقع رسولیوں یا دیگر نقائص کو دور کرنے کے لیے کان کی ہڈیوں اور جبڑوں کو کاٹ کر متاثر مقام تک پہنچانا پڑتا ہے۔ اب روبوٹ سرجری سے یہ کام بآسانی ہو رہا ہے اور ناک اور گلے کے راستے انتہائی چھوٹے کٹر اور دیگر آلات داخل کر کے یہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اندر کے سارے مناظر کئی گنا بڑے کر کے ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جنہیں بیک وقت 3 سرجن، پائلٹ اور معاون پائلٹ کی طرح ایک دوسرے کی مشاورت سے مکمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خراٹوں کے علاج اور بہرے پن کے لیے بھی روبوٹ سرجری کے ذریعے چھوٹا سا آلہ سماعت کان کی ڈوری کے اندر فکس کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی سرجری آئندہ 2-3 برسوں تک ممکن ہو سکے گی۔ سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے ہاں شور ہر طرف ہے اور بے پناہ بڑھ رہا ہے، اس کا اثر ہماری قوت سماعت کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں، 100%۔ اب تو چھوٹے شہروں میں بھی شور کا پیمانہ تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں تو ہر گلی، بازار اور چوک میں شور کا پیمانہ خطرناک حد کو بھی کراس کر چکا ہے۔ 70 سال کی تحقیق نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر شور جو 80 سے 90 ڈیسیبل یعنی شور ناپنے کا پیمانہ سے زیادہ ہوگا، انسانی کان کو اندرونی حصے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں ہونے والی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، دیگر بڑے شہروں کے چوکوں میں شور کا پریشر اس شرح سے یعنی کہ 80 سے 90 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور تو اور ہمارے ہاں گاڑیوں میں ڈرائیور حضرات تیز آواز میں گانے چلاتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان اونچی آواز میں ڈیکس سنتے ہیں یا میوزک کے کنسرٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کانوں کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ شور صرف 5 یا 6 منٹ کے لیے ہو اور پھر بند ہو جائے تو کان اپنی پرانی پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دباؤ 100 ڈیسیبل تک مسلسل ہو تو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ کانوں پر دھیمے شور کی صورت میں ایک اور پڑنے والا دباؤ ہیڈ فون بھی ہے۔ چاہے ہم اس سے گانے سنیں یا موبائل فون پر بات کریں، اس سے بھی کان کا پردہ سماعت بہرحال متاثر ہوتا ہے، جو ابتدا میں غیر محسوس لیکن آگے چل کر محسوس طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ پرانے زمانے یعنی کہ 2-3 دہائیوں پہلے شہروں میں اگر شور کی عمومی سطح 60 سے 70 ڈیسیبل تھی تو آج کل میرے خیال میں 80 سے تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہم خطرے کی نشان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹی وی ڈیک، الیکٹرک مشین، محلے میں فیکٹریوں کا شور، ٹریفک کا شور، سائلنسر سے نکلے ہوئے رقشے اور دیگر چیزوں سے نکلنے والے شور سے لوگوں کے اعصاب زدہ اور دماغی طور پر مریض بنا دیا ہے۔ شور اور غوغا میں گھرے لوگوں میں جھنجھلاہٹ، مایوسی اور غصہ بڑھ رہا ہے۔ اب تو لوگ بے بات لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دیگر عوامل کے علاوہ انسانوں کے اس بدلتے ہوئے مزاج اور رویوں میں بڑھتے ہوئے شور کا بڑا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے کانوں کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور سننے کی، سماعت کی مسائل بہت زیادہ
عوام الناس میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ شور کو کم کرنے کے لیے ہر سطح پر کام کرنا چاہیے، جس کے ذریعے ہم ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔